تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس الیکشن نے ہمارا سسٹم کو کیا تھا شاید ماضی میں اتنا نقصان نہیں ہوا، اور اتنا جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے تھے اس الیکشن میں وہ بھی ہوئے تھے۔ ہمارا جو اس وقت کا الیکشن کمیشن تھا اس نے تو پرامن کا نام دیا تھا اس الیکشن کو الیکشن کے بعد، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیسے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے اس الیکشن میں بھی ایک اور بلور خاندان سے تعلق رکھنے والے بلور شہید ہو چکا تھا، کیسے شہید سجرانی صاحب کو بلوچستان میں شہید کروایا گیا، کیسے پنو میں دہشت گردی کا واقعہ تھا، کیسے الیکشن ڈے پہ میرا اپنا لاڑکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ بم دھماکہ ہوا۔ یہ تو خبر بھی نہیں تھا، یہ تو پاکستان کا بریکنگ نیوز بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا کیمپ پہ لاڑکانہ میں دھماکہ۔ میرا پہلا الیکشن میں میرا پہلا ووٹ ڈالتے ہوئے آپ کے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے۔ آپ کو میڈیا کو جن کا حق تھا، جن کو پاکستان کے عوام کے آنکھ بند کے ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ اور اس پروسیس کو بے نظر رکھنا تھا، آپ کو بھی ایکسیس نہیں دلوایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس نکلے پہلے دن سے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھا، اور جتنے دن یہ حکومت اب حکومت میں رہ چکے ہیں اب سارے پاکستان ایک پیج پہ ہے، پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے، ہر صوبہ سے تعلق رکھنے عوام ایک پیج پہ ہے، وہ یہ پیج ہے کہ اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے گا، کہ اس سلیکٹڈ عمران نے جو نقصان پاکستان کی جمہوریت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو نقصان اس سلیکٹڈ عمران نے ہمارا معیشت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ میں ہم اتنے برے معاشی صورتحال کے مقابلے کبھی نہیں کیے ہیں، اور آگے جا کے اگر یہ سلیکٹڈ رہے گا تو ہمارا معاشی حالات مزید برائی کی طرف چلا جائے گا۔ تو جمہوریت کو نقصان، معیشت کو نقصان، ہمارا سوسائٹی کو نقصان، لیکن سب سے بڑھ کر ایک پینڈیمک کے دوران جب ایک لیڈر نہیں لیکن کٹ پتلی راج کر رہا ہے تو جس طریقے سے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کو نقصان رہا ہے اور آج تک ہے، وہ بھی اس وزیر اعظم کی وجہ سے ہے۔ ایک بڑا وجہ سپوزڈلی اس وزیر اعظم کو لے کر آنا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کرپشن فری پاکستان بنانا، ایک کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، اور اگر آپ صاف شفاف صادق اور امین عمران خان صاحب کو بس اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بس بٹھا دینا تو 90 دن کے اندر ہی اندر پاکستان میں کرپشن ختم ہونا تھا۔ اب آپ پوچھیں عوام سے، پاکستان کے عوام سے، آج نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے، نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے پوچھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں تو ایک سیاسی جماعت تو میرا رائے ہوگا، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا انالیسس ہے کہ جو کرپشن نیا پاکستان میں سلیکٹڈ دور میں ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہوا۔ اگر اس عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو NRO نہیں دینا تھا، اس نے اپنا دور حکومت میں سب سے زیادہ ایمنسٹی سکیمز دلوائے ہیں، ہر کرپشن منصوبہ کو تحفظ دلوایا ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا وائٹ ایلیفنٹ ہے ہمارا، وہ BRT کا جو منصوبہ آج تک متنازع ہے،
اس کو NRO دلوایا گیا ہے. سنا ہے کہ ان دوستوں کو مزید کام ملا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. اس پہ کرپشن، معلم جمبا کا کرپشن، بلین ٹری سونامی کا کرپشن، ہر منسٹر کا، ہر ایڈوائزر کا، ہر اسپیشل اسسٹنٹ کا جو ایسٹس ابھی ڈکلیئر کیے گئے ہیں، کیا کسی میں ہمت ہے ان سے پوچھنا کہ ان کا ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس نہیں بنتا؟ خورشید شاہ کی طرح پہلا گرفتار پھر سوال پوچھنا کا کیس نہیں بنتا؟ عمران خان صاحب نے ہر مافیا کو NRO دلوایا. چینی چوری میں NRO، آٹا چوری میں NRO، تیل چوری میں NRO، اور سب سے بھر کر آپ کے سامنے کلبھوشن یادو کے لیے بھی NRO. وہ جس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ آج کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا. اب سب نے ہمارا وزیر قانون کا نیا شریف الدین پیرزادہ صاحب کا ناکام کوشش دیکھا اس آرڈیننس کا جسٹیفیکیشن دینا نیشنل اسمبلی کے فلور. یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ کے جو جورسڈکشن ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں. ایک تو اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ مانتا ہوں کہ آپ